بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کے سامنے جو مسئلہ چل رہا تھا وہ تھا میت کے حوالے سے چند رسوم باطلہ اور بدعات و خرافات، جس کی ایک قسط ایک پارٹ گزر چکا ہے۔ آج اس کی دوسری قسط آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کون سی باطل رسمیں ہیں جو ہم میت کے حوالے سے ان کو کرتے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں اسلام کا طرز عمل معلوم کر لینا چاہیے۔ تو ان میں مثلا یہ بھی ہے کہ رونا دھونا، ماتم کرنا۔ یاد رکھیں ماتم نہیں ہوتا ہمارے ہاں، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کدھر جا رہے جی فلاں جگہ ماتم ہو گیا، ماتم پہ جا رہا ہوں۔ بھائی ماتم کا لفظ یہ جاہلیت کا لفظ، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فتیدگی ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، رحلت ہو گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں ماتم پہ جا رہا ہوں، ماتم ہو گیا ہے، تو یہ اس لفظ کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کدھر جا رہے ہیں جی فلاں کی دعا کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائی دعا کے لیے نہیں، تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، تعزیت کے لیے، تو تسلی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب تعزیت میں تسلی میں دعا بھی آ جاتی ہے، لیکن دعا کے لیے یہ لفظ نہیں ہے بلکہ تعزیت ہے اصل لفظ، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو روتے دھوتے ہیں، یاد رکھیں غم تو انسان پر آتا ہے تو اس کے آنسو تو بہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے یہی فرمایا کہ آپ کے جدائی میں ہے میرا دل وہ پر غم ہے اور آنکھیں پر نم ہیں، لیکن اے اللہ پھر بھی ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکلے گی جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو صبر تو کرنا ہے۔ اب اسی وجہ سے فرمایا جو آنکھوں سے غم ظاہر ہو، آنکھوں سے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اور دل سے اور آنکھوں سے یعنی وہ چیز، لیکن جس میں ہاتھ شامل ہو جائے اور زبان شامل ہو جائے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح ماتم کرنے والیوں پر آپ علیہ السلام نے لعنت بھی فرمائی، اور جو ہے اس طرح آپ علیہ السلام نے بہت ساری عورتوں کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حوالے سے روکا آپ نے۔ تو چیخنے چلانے سے، ان چیزوں سے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہدایات آئی ہوئی ہیں اس حوالے سے۔ تو اس میں بہت زیادہ صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اور بعض تو یہاں پر قصیدے یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا، قصیدے، اور اسلام کے آنے سے پہلے جہاں غم ہوتا تھا تو باقاعدہ ٹولیاں ہوتی تھیں، آ جاتی تھیں، اور وہ غم کے قصیدے مرثیے پڑھتے تھے اور اپنے پیسے بٹورتے تھے۔ اور جہاں کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی جشن کا سامان بنا لیتے تھے، وہاں بھی اپنے جیب بھرتے تھے وہ آگے۔ اسلام نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں اس کے مقابلے میں، یعنی جشن اور جو ہے ماتم کے مقابلے میں ہمیں دو چیزیں دی ہیں، نمبر ایک صبر، نمبر دو شکر، یہ چیزیں ہمیں دی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے توشہ، بعض یہ میت کو نکال رہے ہیں گھر سے تو ایک بڑا جو ہے کڑا ہے جو ہے وہ برتن لے کر اس کے اندر، کڑائی کے اندر جو ہے وہ اس کو حلوہ بناتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ آئل ڈالتے ہیں، گھی وغیرہ، توشہ کہتے ہیں اس کو۔ اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بڑی جہالت سی ہوتی ہے نا، جس وجہ سے ان چیزوں کو ایک سادہ آدمی سمجھتا ہے شاید یہ اسلام کا حصہ ہے، خاص کر جب پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں پھر ان کو لوگ سند بناتے ہیں اپنے لیے۔ اچھا اسی طرح جب صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں جنازے کے لیے تو لوگ ایک کبھی کبھی پاگل آ جاتے ہیں اور وہ ہاتھوں میں بوتل لی ہوتی ہے اور لوگوں کے اوپر پانی ایسے چھڑکتے ہیں، کہتے ہیں ارکے گلاب ہے۔ یہ کہاں سے نکالا بھائی؟ اس کا تو اسلام میں کہاں سے کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ارکے گلاب کے نام پر لوگوں کے سفید کپڑوں پر بھی داغ ڈال دیتے ہیں۔ ایسے پاگلوں کی تھوڑی سی اصلاح کر لینی چاہیے اس وقت۔ اور اسی طرح جو ہے جنازہ جب لے کے گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت ایک آدمی آواز لگاتا رہتا ہے کلمہ شہادت، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ اکرام چند موقعوں پر بڑی خاموشی اختیار کی کرتے تھے، آپ روایات کو دیکھ لیں، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں روایات کا پورا جو ہے وہ حوالہ یا پورا تذکرہ نہیں کر سکتا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ تو صحابہ اکرام چند جگہوں پر بڑی خاموشی اختیار کرتے تھے جن میں جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے، بلکہ موت کو سوچتے تھے، آخرت کو سوچتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا طرز عمل بھی یہ تھا۔ اور یہاں پر کلمہ شہادت، بھائی کلمہ شہادت اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھو اور جو جہاں پڑھنے ہیں وہاں پڑھو، اپنی طرف سے کیوں آپ جو ہے دین میں اضافہ کرتے ہیں؟ نہ کریں اس طرح۔ اور پھر اسی طرح جو ہے قدم گننے کا ایک رواج ہمارے ہاں چل پڑا ہے۔ ٹھیک ہے جو میت کو اس کو کندھا دے گا اور 40 قدموں تک لے کے چلے گا اور ہر پائے کے ساتھ اگر ہو سکے تو 10-10 ہو جائیں تو یہ بہتر صورت ہے، تو اس کے 40 بڑے گناہ صغیرہ میں سے معاف ہو جائیں گے، معاف کیے جائیں گے، تو یہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ نہیں ہر محاذ تبدیل کرنا ہے، چاروں پر جانا ضروری ہے تب یہ 40 قدموں کا ثواب ملے گا، فلاں یہ ضروری ہے، اس ترتیب سے اور روایت اس لزوم کو نہیں بتا رہی۔
بلکہ اس روایت کے میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس روایت کے حوالے سے جواب دوں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا ترتیب ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے ہاں مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اور مولوی صاحب جو ہے وہ اس ترتیب سے لے کے چلتے ہیں اور پوسٹیں تبدیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 5-10 منٹ ان کے کاندھوں پر لادا ہوا جنازہ ہوتا ہے، میت ہوتا ہے، اور یہ دعائیں شروع کر دیتے ہیں، اور یا نیچے رکھوا کے راستے میں رکھوا دیتے ہیں اور راستہ بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہیں بھی اسلام میں اس طرح کی ترتیب نہیں ہے، نہ یہ مولوی صاحب کی ڈیوٹی اسلام نے لگائی ہے اس حوالے سے۔ یہ خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر لوگوں کو شوق ہے اس ترتیب سے تو پھر خود ہی جلدی جلدی میں چلتے چلتے تبدیل کر لیا کریں۔ اچھا، اسی طرح عورتوں کے درمیان میں نے کہا میت رکھنا، یہ والا سلسلہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میت رکھنا، یہ غیر محرم عورتیں جو ہے وہ اس کو دیکھتی رہتی ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح راستے پر جب میت کو لے کے چلتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں آہستہ آہستہ لے کے چلیں، تو بھائی آہستہ نہیں ہے، تیز لے کے چلنا ہوتا ہے۔ میت کندھوں پر کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے کے چلو، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ تمہارے کندھوں پر اگر یہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ گویا جاتی ہے، اور یہ نا اس کو جلدی جنت کے باغ میں پہنچانا ہے پھر اس کو، اور اگر یہ برا ہے تو اس کو پھر کندھوں کے اوپر بوجھ لاتا ہوا ہے ہم نے، کیونکہ اس کی قیامت تو مرنے کے ساتھ گویا شروع ہو چکی ہے، اس کا برزخ کا معاملہ۔ تو اس لیے جلدی لے کے چلنا ہوتا ہے، البتہ اچھالنا نہیں ہوتا، اچھالنا نہیں ہے لیکن تیز لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح جب دفن کرتے ہیں ہم تو دفن کرتے وقت فوراً بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ تو جنازہ پڑھ کے بھاگ رہے ہیں اور کچھ جو ہے دفن کر کے فوراً بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں جی بس ابھی حساب کتاب شروع ہونے والا، نکلو یہاں سے۔ تو حالانکہ دفن کرنے کے بعد بھی کچھ ٹھہرنے کا ذکر روایات میں آ رہا ہے تاکہ مردہ مانوس ہو جائے ان سے اس وقت، کیونکہ جب اس کو دفناتے ہیں نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور قدموں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے وہ اور آنے والے، اور پھر اس وقت حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ تو کچھ دیر وہاں ٹھہرنا چاہیے قبر کے اوپر، بھاگنے والی بات نہیں ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب میت کو دفنا لیتے ہیں تو ایک تلقین کا معاملہ نکلا ہوا ہے۔ ایک تلقین تو وہ ہے جب آدمی کی روح نکل رہی ہو تو کلمہ شہادت اس کے سامنے پڑھنا نا، اور ایک تلقین وہ ہے جو میت کو دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اولئک هم المفلحون تک، اور سورہ بقرہ کی آخری جو ہے وہ 2 آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ تو تلقین، وہ تو مستحب ہے۔ اور میت جب آدمی کی روح نکل رہی ہو تو اس وقت بھی تلقین کلمہ شہادت کے سامنے پڑھنا ذرا بلند آواز سے، درمیانی بلند آواز سے، وہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو تلقین ایک تیسری نکالی ہوئی ہے وہ بدعت، اس کو فقہاء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد کچھ لوگ سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میت سے پوچھتے ہیں ہاں جی آگے فرشتے، ٹھیک ہے آگے جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ مر ربو کا، جی کہہ دو اسے کہ اللہ ربی اللہ ربی۔ تو اس طرح یہ سوالات یہ قبر کے اندر جو ہے وہ اس کو تلقین کرتے رہتے ہیں، گویا دھکا سٹارٹ گاڑی بنائے رکھتے ہیں اس کو۔ وہی وہاں پر دھکے سٹارٹ گاڑیاں نہیں ہیں، وہاں آپ اس کو چھوڑ دو، اپنی وہ معاملہ اس کا ہے اور آخرت کا اور اس کے ایمان کا معاملہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ اس قسم کی تلقین جو کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ایک طبقہ خاص طور پر اس کو لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر عمارتیں بنانا، قبروں کو پختہ کرنا، کسی قبر کو پختہ کرنا اسلام میں درست نہیں ہے۔ قبر کچی ہے، آپ علیہ السلام کی قبر بھی کچی ہے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی کچی ہیں۔ اسلام میں ہے ہی کچی قبر کا تصور۔ جنت البقیع میں آج جائیں، جنت المعلی میں جائیں، قبریں آپ کو کچی نظر آئیں گی، بلکہ وہ معصوم کلیاں جن کو دور جاہلیت میں دفنا دیا گیا تھا، مقبرۃ الشبیکہ، آپ باب عمرہ کے بالکل سامنے جا کے روڈ کے اس طرف دیکھیں، 4-5 کنال کا قبرستان ہے، اس میں بھی آپ کو وہ قبریں بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی قبریں کچی نظر آئیں گی۔ یہ پکی کرنے کے تصور زیادہ خرافات ہمارے پاک و ہند میں اس میں زیادہ آئے ہیں۔ قبریں کچی رکھنے کا تصور ہے اسلام میں، پکی کرنے کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح عمارتیں بنانا، گنبد بنانا، مزار بنانا، صرف پوری کائنات میں ایک روضہ رسول کو چھوڑ دیں، باقی کسی قبر پر عمارت بنانا اور خاص کر اس کو قرب کی نیت سے اور تقرب کی نیت سے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کسی نبی اور نبی کی قبر پر بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام کے روزہ جو پختہ ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جہاں نبی کی روح نکلتی ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے۔ تو آپ کی روح جب روزہ حجرہ عائشہ میں نکلی جو ہے پرواز ہوئی تو وہاں پر آپ کی قبر اس کے مطابق بن گئی حدیث کے مطابق۔ اب اس وقت وہ حجرہ پہلے سے بنا ہوا تھا، عمارت بنی ہوئی تھی، اس کے اندر آپ کو دفنا دیا گیا، اور پھر بھی اس کو کھلے میدان میں کر ہی لیتے، لیکن
آپ دیکھ لیں کہ میاں شزدیقہ کی روایت غالباً صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اگر ہمیں شرک کا خوف نہ ہوتا پوجا پاٹ کا تو ہم کھلے میدان میں آپ کی قبر بناتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا تو اس وجہ سے اب اس وقت سے جب سے یہ سلسلہ چلا تو بعد میں پھر آگے چل کے اہل علم کا پھر اختلاف ہوا تھا، اور بڑے بڑے علماء پوری دنیا کے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب وغیرہ ان کی طرف سے بھی دلائل آئے تھے کہ جب قبر بنی تھی تو اس وقت یہ چیزیں اوپر موجود تھیں، اور جب موجود تھیں اس وقت سے ہی اور کوئی اس پر باس مباحثہ اور اختلاف نہیں ہوا، تو اب بعد کی صدیوں میں اس پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا روزہ اس حوالے سے مستثنا ہے، باقی کسی کی قبر کے اوپر اس طرح کا عمارت وغیرہ کے سلسلے بنانا جائز نہیں ہے، نہ پختہ کرنا تو کسی کی قبر کو بھی اسلام میں جائز نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو یہ چند رسومات آپ کے سامنے میں پھر رکھ رہا ہوں کہ انہی میں سے یعنی یہ چند آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور باقی اسی طرح دفن کے بعد لوگ مردے کو دیکھتے ہیں، تو ایک جنازے کے بعد جو ہے لوگ مردے کو دیکھتے ہیں۔ اب جنازے سے پہلے اگر دیکھنا ہی ہے تو ٹائم نہیں ہوا تو 5-10 منٹ رہتے ہیں تو جنازہ رکھ لیا گیا لا کے پہلے، تو چلیں اس وقت دیکھ لیں، ابھی ٹائم رہتا ہے جنازے کو اس وقت دیکھ لیں۔ لیکن جنازہ پڑھ لینے کے بعد پھر آدھا گھنٹہ جو ہے وہاں جنازہ رکھا رہتا ہے، لوگ قطار در قطار اس کو دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ اسلام کے مزاج سے یہ بات جڑتی نہیں ہے۔ اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کو فوراً اس کی منزل کی طرف، اب تو اس کو جنازہ بھی ہو چکا ہے، فوراً اس کی منزل کی طرف اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ بات وہی ہے، اچھا ہے تو جنت کا باغ انتظار کر رہا ہے، اور اگر برا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو چکی ہے، جہنم کا گڑھا انتظار کر رہا ہے، بوجھ اپنے پاس رکھا ہے، جو بھی بات ہو۔ اس لیے جو ہے ہمیں تو پتہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آخرت کا کیا معاملہ ہے، تو ہم قبروں پر ویسے لکھ لیتے ہیں آخری آرامگاہ، اور کچھ حضرت جی بھی کہتے ہیں کہ سکون تو قبر میں ہے، یہ تو اللہ جانے کہ قبر کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔